ہمارے درمیان نورین علی حق موجود ہیں، نوجوان فکشن نگار اور نوجوان نسل کے نمائندہ فکشن نگار ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے انہوں نے ایم اے کیا، دہلی بی اے جامعہ ملیہ سے انہوں نے بی اے کیا، دہلی یونیورسٹی سے ایم اے اور ماس میڈیا جے این یو سے ایم فل کیا، اور پھر دہلی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری انہیں تفویض ہوئی ہے۔ وہ ماہنامہ جامع نور کی سب ایڈیٹر بھی رہے، پھر روزنامہ انقلاب سے بھی وابستہ رہے، اور دوردرشن دہلی میں جو ہے وہ اردو نیوز کے کاپی ایڈیٹر بھی رہے۔ تو اب سب سے ان کی جو اب شناخت ہے وہ ان کی کتاب، جو ان کا پہلا افسانوی مجموعہ منظر عام پر آیا ہے تشبیہ میں، جی تشبیہ میں تخلیب کا بیانیہ، وہ بڑا مشہور ہوا ہے، اور ادب کے جو صاحبان نقد و نظر ہیں ان کے درمیان اعتبار حاصل کر رہا ہے۔ میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اشر نجمی صاحب کے افسانوی مجموعے پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ صدر محترم اور معزز اساتذہ اور ادبا حضرات، اتنی اہم شخصیات یہاں تشریف رکھتی ہیں کہ دو چار جملے بھی بولنا بہت آسان نہیں ہے میرے جیسے طالب علم کے لیے۔ اور یہ نئی نسل کی نمائندگی کی جو بات ہو رہی ہے، وہ آج ہم سب کی نمائندگی ختم ہو گئی ہے، اور صرف ایک نئی نسل کے افسانہ نگار ہیں، اور وہ ہیں اشر نجمی صاحب۔ ایج وائز وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ افسانہ نگاری کے معاملے میں وہ ہماری بلکہ میری نسل سے تعلق رکھتے ہیں، نورین، سفینہ اور قسیم اظہر۔ لیکن خصوصیت یہ ہے کہ نورین اور قسیم اظہر اور دیگر لوگ جو نہیں کر پا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اشر نجمی صاحب۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اشر نجمی صاحب کے لیے لوگ عمومی طور پر دعائیں کر رہے تھے، اور خود بھی وہ اپنے آپ کو بڈھا بڈھا کہہ رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ جوان ہیں، اور بہت زیادہ جوان ہیں، نوجوان ہیں اشر نجمی صاحب، اور ابھی ہمیں بہت سے ناول ان کے پڑھنے ہیں۔ اب یہ کارڈ لگا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے ان افسانوں کا اردو میں کوئی رول ماڈل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم تخلیقی پروسیس سے گزرتے ہیں، جب ہم لکھنے کے پروسیس سے گزرتے ہیں، افسانے تخلیق کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا اپنا ذاتی تجربہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو اختلاف ہو ان کی کسی چیز سے یا ہماری کسی چیز سے، لیکن یہاں پہ جو میں اس مجموعے پہ اظہار کرنے جا رہا ہوں وہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ اور ذاتی تجربہ اس لیے ہے کہ میں نے ان افسانوں کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پڑھے ہیں میں نے تمام افسانے، اور ان کے ناولوں کو بھی پڑھا ہے میں نے۔ تو یہ واقعی میں دیکھا جائے تو یہ ان افسانوں کا کوئی رول ماڈل اردو میں واقعی نہیں ہے۔ ہم لوگ جب لکھتے ہیں اور لکھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ایک افسانہ لکھتے ہیں، اور پھر جب دوسرا افسانہ دوسرے سال لکھتے ہیں یا دوسرے سال کے کسی مہینے میں لکھتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلے والے افسانے کے اثرات ہمارے افسانوں میں آ رہے ہیں۔ لیکن یہ افسانے آپ پڑھ جائیے، پہلے نمبر سے لے کر 7ویں نمبر تک کے افسانے آپ کو کہیں بھی ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ ان افسانوں پہ کسی اور افسانے کے اثرات موجود ہیں۔ تکنیکی سطح پہ دیکھیے تو جتنی نئی تکنیکس ہیں جدیدیت کی یا ماں بعد جدیدیت کی، وہ ساری اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئیں گی۔ فینٹیسی کو کس طریقے سے یہ یوز کرتے ہیں، بلیک ہیومر کو یوز کرتے ہیں، کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جادوئی حقیقت نگاری تو نہیں ہے، پھر ہم اس کو دیکھنے لگتے ہیں، غور کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو فینٹیسی ہے، اس پہ یہ لکھ رہے ہیں۔ یہ بہت کمال کی بات ہے، یہ ان کے ینگ ہونے اور نئی نسل کا نمائندہ ہونے کی علامت ہے کہ یہ اس طریقے سے اپنی بات کو رکھ رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، اور جدید اور ما بعد جدید سے کہ دونوں کی تکنیک کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ جدیدیت کی بات کر رہے تھے سر، لیکن جدیدیت اور ما بعد جدیدیت دونوں کی تکنیکس ان تمام افسانوں میں بہت حد تک موجود ہے، اور خاصے اعتماد
اور اعتبار کے ساتھ وہ تکنیک یوز کی گئی ہیں جو ہمارے ہاں نہیں، عام طور پر یوز کرنے کا چلن ان دنوں نہیں ہے. جیسے بہت زیادہ بات ہوتی ہے افسانوں پہ عصری حیثیت، عصری آگہی، لیکن جب بھی کشمیر پہ بات ہوتی ہے، لیکن جب بھی سیاست پہ بات ہوتی ہے تو ہم اردو والے رو گا کر مرثیہ ورثیہ پڑھ کر کے افسانہ ختم کر لیتے ہیں، ناول ختم کر لیتے ہیں. لیکن ان کے ہاں دیکھیں کہ وہ چیز نہیں ہے جو روایتی، جو 80 یا 80 کے بعد والے مجھے معاف کریں گے کہ 80 کے بعد کے حالات پہ جس طریقے سے، یا جو لوگ تھے کہ بہت ابھی بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو لکھ رہے ہیں اور ایک ہی طریقہ کار پہ کہ جب بھی سیاست پہ بات ہوگی، دہشت گردی پہ بات ہوگی تو پہلا پیج، دوسرا پیج، تیسرا پیج یا 4-5 صفحات پڑھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا اختتام کہاں پہ ہونے والا ہے. کچھ ناول ہیں جن کی طرف میں اشارے کر رہا ہوں جو سیاست کے حوالے سے ابھی کچھ دنوں پہلے تک ناول لکھے گئے ہیں، لیکن اشر نجمی واقعی، قرار واقعی عصری آگہی اور عصری حیثیت جس طریقے کی ہونی چاہیے ایک ادیب کے اندر، وہ چیز اگر آپ کو حاصل کرنی ہے تو وہ آپ کو گمشدہ خوابوں کی رپورٹ میں اور ایک چوہے کی یادداشت، آپ اس کو دیکھیں کہ کس طریقے سے مطلب بلیک ہیومر لے کر آئے ہیں اور اس پر یہ اظہار خیال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن کہیں پہ بھی آپ ایک چوہے کی یادداشت کے حوالے سے کتنا مطلب سیاست کے ننگے پن پر جس باریک سے پردے کے ساتھ انہوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے اور اظہار خیال کیا ہے، وہ کمال کی چیز ہے. ہم سب کو، خاص طور پر میں نئی نسل کی بات کر رہا ہوں اور نئی نسل کے طور پر بات کر رہا ہوں، اس لیے نئی نسل سے بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ ہمارے اساتذہ اور جو بڑے ادبا ہیں ان کے لیے میری گفتگو یا میری بات ظاہر ہے کہ قابل اعتبار بالکل بھی نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے. یہاں پہ ہمارے اساتذہ ہیں، ان کی عزتیں سر آنکھوں پر، لیکن ہم اپنی نسل کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے جو پچھلی نشستوں پہ تشریف فرما ہے، میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اگر سیکھنے کی ضرورت ہے تو یہ نئی نسل کے جو لوگ ہیں جو لکھ رہے ہیں رات کی بات کے نام سے یا گمشدہ خوابوں کی ایک رپورٹ کے نام سے، ان لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس بات پہ ہمیں فخر کرنے کی ضرورت ہے صاحبوں کہ ہماری نسل میں، ہماری صدی میں اشر نجمی اور خورشید اکرم جیسے لوگ اور سید محمد اشرف بحیثیت سرپرست موجود ہیں. ہم انہیں پڑھ رہے ہیں، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان سے سن رہے ہیں. یہ ہماری سرپرستی اور حوصلہ افزائی بھی فرما رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے چل رہے ہیں. اور اگر قرار واقعی ایسا اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ چیز اس کی اچھی ہے، اسے شامل رسالہ کرنا چاہیے، تو یہ بے دریغ کسی بھی مصلحت سے عاری ہو کر کے کرتے ہیں. جو انہیں کہنا ہے، جو انہیں لکھنا ہے وہ لکھتے ہیں. بہت سو کی طرح نہیں کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، ابھی تو یہ ینگ ہے، ابھی تو آیا ہے میدان میں، دیکھ لیں گے آگے. ایسا نہیں ہے. جو انہیں کہنا ہے وہ کہتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں. اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے بھی جو کہنا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکوں کہ واقعی ان افسانوں کا کوئی رول ماڈل نہیں ہے. بہت شکریہ.